الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج سورہ فاتحہ کی تقریباً 47ویں نشست ہے۔ پچھلے درس میں سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے مکمل ہم نے گفتگو سنی، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی فضیلت، اس کی اہمیت، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور پھر اس کو کہاں کہاں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے تفصیل کے ساتھ ہم نے معلومات حاصل کی۔ آج الحمدللہ رب العالمین کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، الحمدللہ رب العالمین میں 6 کلمات ہیں۔ ایک ہے دوسرا ہے حمد، اور تیسرا کلمہ ہے للہ کا لام لی، پھر چوتھا کلمہ ہے اللہ جو لفظ جلالہ ہے، اور 5واں کلمہ ہے رب، اور 6واں کلمہ ہے عالمین۔ انشاءاللہ ان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ تمام تعریفیں جو ترجمہ ہوا ہے یہ کا ترجمہ ہوا ہے، الحمد، ہر قسم کی تعریف، جتنی بھی تعریف اس دنیا میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ قرآن میں دیکھیں کہ یہ تمام کا معنی دیتا ہے، جیسے سورہ عصر میں بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک تمام انسان، یہ الانسان کا معنی، یہ کا معنی تمام انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب کے سب نقصان اور خسارے کے اندر ہیں۔ تو جیسے یہاں کا معنی استغراری ہے کہ تمام کے تمام انسان، تو یہاں پر بھی کا معنی یہ بھی استغراری ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، کہ تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور تمام کا تمام شکر یا اللہ تیرے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ کسی عالم کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے علم کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ اگر آپ کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی خوبصورت ہے، تو وہ حسن عطا کس نے کیا؟ وہ حسن اللہ نے عطا کیا۔ تو اس کا مطلب تعریف اللہ کے لیے ہوئی جس نے اس کو حسن عطا کیا ہے۔ آپ کسی کے مال کی تعریف کر رہے ہیں تو مال اللہ نے دیا ہے، تو حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہوئی۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دو فی الاولی والآخرہ، کہ اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں فی الاولی والآخرہ۔ اولا کا مطلب دنیا، یعنی دنیا میں بھی اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ کے لیے تعریف ہے۔ یعنی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم جانتے ہیں دنیا کب بنی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا لوگوں کی تقدیریں لکھ، دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے لکھ۔ اور یہ تقدیریں کب لکھی گئی؟ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، جب سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ جب زمین و آسمان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور تقدیر لکھی، اور قلم سے پہلے
اس دنیا میں اللہ کا عرش تھا اور عرش پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جسے اللہ نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کب سے دنیا چل رہی ہے. زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی اور عرش کو پیدا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی پہلی مخلوق کیا ہے، پہلے پانی ہے یا عرش ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ پانی اور عرش اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بنایا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا زمانہ گزرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. اور قلم یہ کب بنا؟ زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے. اس کے بعد اللہ نے لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھی. پھر زمین و آسمان بنائے گئے. پھر زمین و آسمان پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہو گئے زمین و آسمان بن کر. زمین و آسمان بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتے پتہ نہیں کتنے ہزار سال رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا. جنوں کو پیدا کر کے دنیا میں بسایا. پھر جن کتنے ہزار سال دنیا میں رہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر جب جنوں نے فساد پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور کتنے ہزاروں سال ہو گئے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہوئے. اور پھر جب سے مخلوقات چل رہی ہے، یہ دنیا چل رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. فی الاولا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. تو یہ دنیا کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں. اور کب تک اللہ کی تعریف ہے؟ جب تک دنیا باقی رہے گی. جب تک ایک بھی انسان اس دنیا میں رہے گا، دنیا میں اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں. والآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہوگی. تو آخرت کی پوری زندگی میں تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ، ہر قسم کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ الحمدللہ میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے. انشاءاللہ باقی تفسیر کل کے درس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں اس کی تعریف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.